دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ظلم آج موضوع ہے اور اس کی مذمت از روئے قرآن اور حدیث، اس کے حوالے سے بھی، پھر معاشرتی طور پر جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں اس کو بھی بہت اچھے انداز میں، اور پھر قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے جو اس کے اسباب اور وجوہات اور اس کے تدارک کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں باتیں ارشاد فرمائی ہیں، بہت زیادہ اہم باتیں ہیں۔ اس کو ریپیٹیڈلی اگر آپ سنتے رہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً کتنی اہم باتیں ہیں جسے ہم ظلم سے تعبیر کرتے تھے۔ بڑا ظلم ہو رہا ہے، والد مار رہا ہے بچوں کو تربیت کے لیے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، بھائی وہ تربیت کر رہا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہمارے معاشرے میں دیکھی جاتی ہیں کہ جس میں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں ضروری ہے یا نہیں ہے، اس کی تعریف ہی نہیں سمجھتے بنیادی طور پر۔ اچھا، اب یہ جاننا چاہیں گے، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب موجود ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ ایسی جہالت کی جس کی مثال آج بھی دی جاتی ہے، بڑے بڑے مظالم اگر ہم جاننا چاہیں تو ان میں سے چند کی ایک مثالیں میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے ضرور ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، سب سے بڑا جو زمانہ جاہلیت کا ظلم ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کو، ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کو معبود بنانا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، عظیم ظلم قرار دیا اس کو قرآن نے کہا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر سب سے بڑا یہی ظلم کیا جاتا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر لا کے انہوں نے بت رکھ دیے تھے، اور برہنہ جو ہے وہ طواف خانہ کعبہ کے کیا کرتے تھے۔ یہ سب مظالم ہیں۔ بالکل بالکل۔ اس کے بعد دوسرا ظلم یہ تھا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر سورہ نساء کے اندر خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تو اس کے رشتہ دار اس کے مال کو ظلماً ہڑپ کر لیتے تھے۔ چلتا ہوا آ رہا ہے اسی طرح تسلسل کے ساتھ، آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ جو مظلوم طبقات ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہے، ظلم ہے، ہم ایک وائٹ کالر ہو گئے اور ایک کیموفلاج ہم نے کر لیا ہے، لیکن کردار ہمارا سارے کا سارا وہی ہے۔ بالکل اسی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر ایک بہت بڑا ظلم یہ تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ کسی کی بچی ہوتی تو وہ اپنا منہ جو ہے بنا لیتا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ پتہ چلا قرآن کا پہلا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ بچی ہے تو بشارت ہے، لیکن اس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کے دن وہ بچی، وہ موعودہ بھی کہے گی کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ مجھے قتل کیا، مجھے زندہ درگور کر دیا گیا۔ تو یتیموں پر ظلم کیا جاتا، بچیوں پر ظلم کیا جاتا، خواتین پر ظلم کیا جاتا، ان کو پراپرٹی سمجھا جاتا تھا کہ آگے ان کو بیچا جائے۔ باپ فوت ہو گیا، اس کی جتنی بیوائیں ہیں ان کو سمجھتے تھے کہ پراپرٹی ہیں، اور عورت کو تو انسانیت کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بالکل ایسے یہ ابھی کی بات ہے، ایک صدی گزری ہے کہ یورپ نے بڑی مشکل سے ان کو انسانیت کا درجہ دیا اور ووٹ کا حق دیا ہے۔ جو اتنا وومن پروڈکشن کا شور شرابہ ہے، یہ ابھی صدی کی بات ہے۔ اس سے پہلے تو ان کو انسانیت کا درجہ بھی دینے کے لیے تیار۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی، ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، قرآن نے ہن لباس لکم کہا، تو عورتوں پر بڑا ظلم کیا جاتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ان تمام جو مظلوم لوگ ہیں اور کمزور لوگ ہیں، غلام کے اعتبار سے، عورتوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، اور اس وقت یہ بڑا بہادری سمجھی جاتی تھی کہ عورت کو مارا جاتا۔ سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں فرماتی ہے کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ۔ حضور نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا کسی عورت پر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مردی کیڑا مرد ہے، بڈی نو نہیں ماریا تو کیڑا مرد ہے۔ پھر حضرت انس بن مالک 10 سال رہے حضور، انس بن مالک خادم بن کے رہے، حضرت زید بن حارثہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے یا رسول اللہ سب آپ کے لیے قربان۔ تو غلام کو دیکھیں، خواتین کو دیکھیں، بچیوں کو دیکھیں، یتیموں کو دیکھیں، جتنے کمزور طبقات تھے زمانہ جاہلیت کے اندر ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی نئے شیب کے ساتھ، جیسے علماء کرام نے بہت زیادہ گفتگو کی، وراثت کا حق مارا جاتا ہے، قرآن کے ساتھ شادی کر کے ان کو بٹھا دیا صدا کے لیے۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ سوسائٹیز جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ایلیٹ کلاس کہتے ہیں اور اپر کلاس اور ان کے وائٹ کالر سارا سسٹم، لیکن ان کا اندر سے کردار دیکھیں گے تو وہی گھنانا کردار ہے، وہ زمانہ جاہلیت کے وہی سب کچھ ان کے اندر ہے کہ کسی صورت کے اندر
آپ یقین کریں بچیاں در بدر ہیں، ہائے ہائے وہ کرائے کے گھروں پر رہ رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں، لیکن ماں باپ کے کروڑوں اربوں روپے بھائی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل دینے کے لیے تیار۔ اسلامی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ان کی کچھ زندگی بھی نہیں، قرآن نے یہ حق دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر، جہیز کا تو کچھ قرآن نے نہیں کہا۔ بالکل یہ جو شادی پر آپ نے خرچہ کیا یہ تو اپنی ناک چوچی کرنے کے لیے، ایسے ہی ہے، یہ تو سوسائٹی میں اپنے آپ کو اپر بلانے کے لیے۔ بالکل ایسے ہے۔ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے، آپ جو اللہ کے حدود ہیں، فرمایا اسی یوصیکم اللہ کے آخر میں فرمایا تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، کیا بات، جو اللہ کی ان حدود کو توڑے گا فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ بالکل بالکل ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں ذکر سے روکے؟ ومن اظلم ممن کتب شہادتا عند اللہ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے جو شہادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک تورات و انجیل کے اندر تھا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہاں ان کے جو راہب تھے ہاتھ رکھ لیتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ محمد عربی کا ذکر یہاں پر پایا جاتا ہے۔ فرمایا قرآن تو قرآن ہے، تم تورات کو اٹھا کر دیکھو، انجیل، قرآن نے اس کو کہا کہ یہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو اللہ کی اس شہادت کو چھپاتے ہیں، اللہ کی اس نعمت کو چھپاتے لوگوں کے سامنے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن کسی نہ کسی شیب میں بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمارے دائیں بائیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا، نہ محراب و ممبر پر خطیب بات کر سکتا ہے، بالکل نہ ٹی وی ریگولر جو ٹی وی ہیں بولا نہیں مولوی صاحب کوئی لائٹلی کوئی چیز بتائیں، لائٹر موڈ میں کوئی بات کر رہے بالکل لائٹ، ویری لائٹ، ہمیں لائٹلی اسلام اور بڑا ماڈرن، یو آر یونیک اینڈ لائٹ، ایسا نہ کریں، آپ کسی کو ایسا نہ کریں کہ کوئی ناراض ہو جائے، فلان ہو جائے، اس قسم کا ہم کسی کو برا نہ لگ جائے، کسی کو برا، اور کہتے ہیں ساڑھے حضرت صاحب بڑے چنگے نے، ساڑھے شیخ صاحب بڑے چنگے نے، کسی نو برا نہیں کہندے، ہائے ہائے ہائے، کوئی بھی بندہ ہوئے تسی ساڑھے بزرگاں دی بارگاہ چلے جاؤ، کسی نو برا نہیں، یعنی ظالم کو ظالم بھی نہیں کہیں گے، ہے جی؟ تو پھر بتاؤ، اچھا مفتی صاحب نے فرمایا یہ بھی تو ظلم ہے، ظالم کو ظالم نہ کہنا بھی تو ظلم ہے۔ سب سے بڑا امام حسین نے کربلا کے میدان کے اندر سارا خاندان شہید کروا دیا، تو یہ اسی اس ظالم کے خلاف آواز کو بلند کیا نا۔ بالکل اقبال کہتے ہیں کہ یہ کون سا تصوف ہے، حضرت مجدد الفسانی جیل کاٹ رہے ہیں، فرمایا یہ کون سا تصوف ہے اور کون سی صوفی ازم ہے کہ آپ ظالم کو ظالم بھی نہ کہیں، آپ جو ہے کسی ناحق کام کرنے والے کہیں جی نہیں بس ٹھیک ہے، جو کچھ کر رہا ہے، کالا کر رہا ہے، پیلا کر رہا ہے، نیلا کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں لندن میں مفتی صاحب بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، شرابیں بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، پیر وہاں بھی جا کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ہے جی؟ ٹھیک ہے، توبہ توبہ کرتا جا، خالی جام کو بھرتا جا، اور یار توبہ تو دروازہ تو نہیں بند ہویا نا، شراباں بیچ رہا ہے، توبہ بھی تو نال کر رہے ہیں، نال چندے بھی تو دے رہا ہے۔ تو یہ آج یہ ہم تصوف چاہتے ہیں، یہ تصوف نہیں ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ کے اندر جب وہ بادشاہ وقت نے مال پیش کیا تو آپ نے اس کو نچوڑا اور کہا کہ یہ لوگوں کا ظلمن مال تم لے کر ہماری بارگاہ کے اندر پیش کرنا چاہتے ہو۔ آج کوئی یہ کرنے یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ میں کر سکتا نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ ہم ظلم کو ظلم بھی نہیں کہہ سکتے، اور یہ تو بحمداللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے بغیر کسی لیت و لال کے کہ کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کے میڈیا میں اتنی بڑی بات کر لیتے ہیں، ورنہ ریگولر میڈیا میں کہتے ہیں ہومیوپیتھک بات کریں، نہ ہی میں ہو نہ شی میں ہو، کچھ پتہ ہی نہ چلے، درمیانہ راستہ نکال کے حضرت سیگمنٹ ختم ہو گیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ان تمام سوسائٹی کے ظلم سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ بڑے اچھے آپ نے بہت سارے پہلوؤں پر آپ نے گفتگو فرمائی جو کہ بہت ضروری ہے، جس کو بڑے شوگر کوٹڈ انداز میں ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے، اور جناب وہ ایک مقررہ وقت جو ہے وہ پروگرام کا پورا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں ان گراؤنڈ ریئلٹیز پر بات ہو رہی جو واقعتاً ہے اور جس پر بات ہونی چاہیے، اور ایسے خاص مواقع پر کہ جب ٹرانسمیشن بہت بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں الحمدللہ دیکھی جا رہی ہے، اور اس کو ظاہر ہے لوگ واچ بھی کر رہے ہیں اور فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں کہ آپ کی موضوعات اور اس پر ہونے والی گفتگو بہت اچھی ہے۔ ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب کی جانب بڑھیں گے، اور میں یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ ظالم کے شر سے بچنے کی کیا کیا تدابیر ہو سکتی ہیں، یہ بھی ایک بہت یہ اسٹریٹجی یا یہ حکمت عملی اگر انسان کو معلوم ہو تو بہت سی چیزوں سے بچ سکتا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ لیکن جب ہم عبادات کے احکام دیکھتے ہیں بالخصوص حج کے، تو حج کے اندر جو شرعی آزار ہیں اس کے اندر ایک یہ عذر بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر حکمران کی طرف سے ظلم کا خوف ہو تو جو ہے حج پر نہ جایا جائے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم جابر حکمران کے سامنے
حق کی بات کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. تو جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہاں یہ کہنا کہ ظلم سے بچا کیسے جا سکتا ہے تو بسا اوقات بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے جائز کاموں کے لیے بعض محکموں میں جاتے ہیں اور وہاں پر ہمیں مجبوراً کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں اور سامنے والا ہم پر ظلم کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں مجبوراً اس ظلم کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ماہ رمضان جہاں بہت سے لوگوں کے لیے نیکیوں کا پیغام لے کر آیا ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، وہاں آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ ضروریات کی چیزوں میں گراں فروشی کر دی گئی ہے. اب وہ ظلم کر رہے ہیں، ہماری ضرورت ہے، ہمیں وہ چیزیں لینی پڑ رہی ہیں، ہم لے رہے ہیں، ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں. تو اسی طریقے سے ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے، ذخیرہ اندوزی کی جا مارکیٹ رہی سے ہے، شارٹ کر رہی کی جا رہی چیزیں، احتکار ہے، ذخیرہ اندوزی ہے. اور ہمارے ہاں دو محکمے جو بہت اہم ہے جہاں سے ہم سب کا تعلق واسطہ پڑتا ہے، ایک تعلیم کا اور دوسری صحت کا. صحت کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں تو جو ضروریات ہیں اس کا اس حد تک فقدان ہے کہ حالیہ ابھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ لوگ دل کے امراض کے لیے دوا خرید رہے ہیں اور وہ دوا جعلی بنائی جا رہی ہے، اس کے اندر چونا بھر کے دیا جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کس حد تک بے حسی ہے کہ آپ سامنے والے شخص کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں اور آپ پیسہ کما رہے ہیں اور اس پر خوش ہو رہے ہیں. اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ آپ کو فائدہ دے گا؟ دوسرا یہ کہ ماہ رمضان کے اندر ملازمین کے حوالے سے معاملات میں تخفیف کر دی جائے کہ وہ عبادات اچھے انداز سے ادا کر لیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ماہ رمضان ایک الگ عبادت ہے، یہ عبادت آپ کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے دیگر معاملات سے روک دیتی ہے. بالکل. آپ بعض محکموں میں جائیں، آپ کو بڑے بڑے تالے نظر آئیں گے. پوچھیں بھائی تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ تو حضرت کا روزہ ہے. اچھا، حضرت کا روزہ ہے تو حضرت سائننگ اتھارٹی ہیں، کتنے لوگ ان کے پاس سائن کرانے کے لیے آتے ہیں، کتنے لوگوں کی ان کی ضرورت ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ روزے دار نہیں ہے؟ آپ بسا اوقات اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کر دیکھا کریں، دوسرے کے جوتے میں پاؤں ڈال کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کن مشکلات سے گزر رہا ہے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ احساس نہیں کرتے کہ یہ ماہ رمضان ہے. جہاں ماہ رمضان میں ہم یہ شمار کرتے ہیں کہ نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، وہاں آپ جو حقوق العباد کی پامالی کر رہے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دھکے دلوا رہے ہیں، اور جب کوئی آواز اٹھائے تو اس کی آواز کو دبانے کے لیے آپ مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں. تو دنیا میں تو آپ یہ کر لیں گے، لیکن آخرت میں جب اس کے جواب دہی ہوگی تو اس وقت شاید آپ کے پاس کوئی جواب دینے کو نہیں ہوگا. اور حدیث مبارکہ کے مطابق آپ مفلس ہوں گے کہ نیکیاں تو کچھ لے کر گئے لیکن کسی کی غیبت کی، کسی کا حق دبایا، کسی کا مال کھایا، وہ تمام چیزیں برابر ہو جائیں گی اور آپ کے لیے سخت فیصلہ کیا جائے گا. بہت خوبصورت گفتگو اور بہت خوبصورت کلمات آپ کے پہنچ رہے ہیں ظلم کے موضوع پر. بظاہر ایک موضوع ہے ظلم، لیکن اس پر کتنی چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں اور ہمارے اور آپ کے ذہنوں پر کتنے دروا ہو رہے ہیں کہ ظلم جو ہے کس طرح معاشرے پر صلاحیت کرتا ہے، کس انداز میں اس کو نقصانات پہنچاتا ہے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو ہم اپنے موضوع کے کنکلوژن کی طرف آئیں گے. تینوں اسکالرز سے ہم ایک کنکلوژن جاننا چاہیں گے اور ہمارے معاشرے میں جو اس کی مختلف صورتیں ہیں اس سے بچنے کا کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اس سے بچنے کے اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے اور سحری کے لمحات ہیں، ہم بھی اس میں شامل رہتے ہیں اور ظاہر ہے آپ لوگ بھی سب سحری بھی کر رہے ہوں گے اور سحری کے ساتھ ساتھ یہ نشریات بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھتے بھی جائیں، سنتے بھی جائیں، یاد بھی رکھیں. اور سحری کھانا تو ویسے بھی سنت ہے، یہ برکت والا کھانا ہے سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق. تو ہم آتے ہیں کنکلوژن کی جانب. ظلم آج موضوع رہا، بہت اچھے انداز میں ہمارے تینوں ہی اسکالرز نے اس پر کلام فرمایا. ڈاکٹر صاحب، کیا پیغام دیجیے گا ہمارے ناظرین کو آج کے اس موضوع سے متعلق؟ دیکھیں، ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ نہ تو ہم ظلم سہنے والے بنیں اور نہ ہی ہم ظلم کرنے والے بنیں. اور مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس معمولی سی تھوڑی سی اتھارٹی آ جاتی ہے تو اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ اتھارٹی چند دن کی ہے اور اس کے بعد یہ ہم سے لے لی جائے گی. تو اس کے لیے ہم اپنے جذبات پر، احساسات پر کیسے قابو رکھیں اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کیسے کریں، اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں. اور پہلے جو لوگ ان مناصب پر تھے ذرا اب دیکھ لیں کہ وہ کہاں پر ہیں. بعض اداروں کے اندر ہی قبرستان ہوتے ہیں تو قبرستان عبرت کے لیے جایا جاتا ہے. تو ذرا جا کر دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے عہدوں والے جو ہیں ان کی قبروں کے اوپر کتبے لگے ہوئے ہیں اور انہیں اب لوگ بھلا چکے ہیں. ایک وقت آئے گا ہمیں بھی لوگ بھلا دیں گے، لیکن اگر ہم ان منصب پر بیٹھ کر خیر کا کام کریں گے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، نفع بخشی ہوگی اور دیر تک ہمارا نام زندہ رہے گا. اور اگر ہم نے اس منصب پر بیٹھ کے اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا
تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی عبرت کا نمونہ بنا دے. تو اس طریقے سے اگر محاسبہ کریں گے تو ہم دوسروں کو بھی اپنے ظلم سے بچا سکیں گے اور اپنی آخرت کو بہتر کر سکیں گے. بہت اچھی بات. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کیا فرمائیے گا؟ چونکہ آپ نے ماشاءاللہ تینوں حضرات نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی، ہمارے ناظرین بھی کنکلوژن سننا چاہتے ہیں آج کے موضوع پر آپ کی زبانی. جی بالکل، اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ عدل لے کر آئیں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اولاد کے درمیان ظلم نہ کریں، آپ کی گفتگو کے اندر ظلم نہ ہو، اور ایسی گفتگو نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کسی کے دل ٹوٹ جائے. ورنہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح جامی مفتی صاحب قبلہ نے، ہم سب نے درس نظامی کے اندر پڑھی. وہ ایک بات کہتے ہیں کہ جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جراح اللسان. اللہ، کہا کہ یہ جو تیروں سے اور تلواروں سے، برچھیوں سے جو زخم لگتے ہیں ان کے لیے تو مٹ جانا ہوتا وہ ہے، مندمل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو زبان سے تم زخم لگاتے ہو اور لوگوں کے دلوں کو چھنی کرتے ہو، ان کے لیے مٹنا نہیں ہوتا ہے. تو اپنی زبان کو ظلم سے بچائیں، اپنے کردار کو، اپنے گھر، اپنی سوسائٹی، اور آل اوور دیکھیں معاشرے کے اندر بھی یہ ایک عجیب ظلم ہے کہ ہمارے ہاں استاد جو ہے، ایک استاد پڑھانے والا ہے، دنیا کی کامیاب سوسائٹیوں کے اندر استاد کا بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک گویہ جو ہے اس کو کیا پے کرتے ہیں اور اس کو کیا دیتے ہیں، اور ایک استاد کو کیا دیا جاتا ہے. ایک شیخ الحدیث جو ہے وہ 30 دن پڑھاتا ہے، اس کو کیا دیتے ہیں، اور ایک گویے کو کیا دیتے ہیں. تو یہ بھی کہتے ہیں وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ. ظلم کس کو کہتے ہیں کہ یہ امامہ سر پہ رکھنے کی، اس کو پاؤں پہ رکھ دیں ہم، اور جوتے کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیں. تو یہ ہماری سوسائٹی نے کر دیا ایسے. قومیں کامیاب تب ہوتی ہیں کہ ان لوگوں کو اوپر کرتی ہیں جن کا جو مقام ہے، جن کا جو منصب ہے، وہ ترقیاں اور وہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. تو یہ پورا معاشرہ ہمارا، فرمایا کہ کفر پر تو چل سکتا ہے لیکن ظلم پر جو ہے وہ معاشرے قائم نہیں رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ عدل، نوشیروان بادشاہ وہ ایک کافر بادشاہ لیکن آج بھی عدل کے ساتھ اس کا نام ہے. اور دوسرا سخاوت، حاتم طائی جو ہے اس کا سخاوت کے ساتھ. تو یہ دو وصف ایسے ہیں کہ جو سدا نام زندہ رکھتے ہیں. تو اپنی زندگی کے اندر جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک فرمایا کہ ہم نہ خود ظلم کریں اور نہ جو ہے ظلم کو برداشت کریں. حضور دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم و اظلم. یا خدایا نہ میں ظلم کروں اور نہ مجھ پر کوئی ظلم کرے، نہ مجھ پر کوئی ظلم کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں سے، شریروں سے، فتینوں سے، فسادیوں سے، ادفع شر کل شریر، کل حاسد، کل فاسد، کل ظالم، اجعلہم مشغولین بانفسہم فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. کہ گرد من، گرد خانہ من، گرد زنو فرزندان من، گرد مالو دوستان من، تو حصار حفاظت بھی شوی، تو نگہدار باشی. اللہ ان سارے ظالموں سے، شریروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. علامہ صاحب نے پیغام بھی دیا اور دعا بھی فرما دی، بھی بہت اچھا ہو گیا. اچھا مفتی صاحب نے چونکہ اس کی وجوہات اور اسباب اور تدارک کے حوالے سے جو کلام فرمایا تھا وہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں آج کے اس موضوع سے متعلق بہت ہی اہم جواب تھا. آج کیا پیغام دیجیے گا مفتی صاحب ہمارے ناظرین کو آج کے موضوع سے متعلق، اور اصلاح احوال بھی اس میں ممکن ہو اور پیغام بھی آپ کی طرف سے ہو جائے؟ جی بس 2 باتیں عرض کروں گا. پہلا تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ فرمایا اس کو ظلم سے روک دینا یہ ظالم کی مدد ہے. تو ہم اپنے اطراف میں دیکھیں، ہمارے گھر کے بعض وقت بڑے ظلم کر رہے ہوتے ہیں، بالکل معذرت کے ساتھ، والدہ بھابھیوں پہ ظلم کر رہی ہیں، والد صاحب دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں. تو چونکہ وہ ہمارے والد والدہ ہیں، ہم کہتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں. یہی کام کوئی پڑوسی کر رہا ہو تو ہم اس کے اوپر تانا زنی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے اپنے قریبی لوگوں کے ان معاملات کو بھی دیکھیں، اپنے احتساب کے ساتھ ساتھ، اور احسن طریقے سے ان کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں اس ظلم سے روکنے کی کوشش کریں. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. دوسرا اپنا احتساب کہ میں نے ماضی میں کیا کیا ظلم کیے ہیں وہ سوچ لیں، ورنہ میدان معاشر میں سوچنے کے بعد تدارک کا موقع نہیں ہوگا. ابھی تو تدارک کر سکتے ہیں. دوسرا اس وقت میں کیا کر رہا ہوں. بعض لوگ موجودہ دور میں بھی کر رہے ہیں ظلم، اپنی زبان کے ذریعے، اپنی حرکتوں کے ذریعے اور دیگر معاملات کے ذریعے. اگر محسوس ہو جائے کہ میں اپنی جان پر یا دوسروں پہ ظلم کر رہا ہوں تو فوراً اس سلسلے کو روکیں اور ایسے بن جائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو ہم پر کوئی حساب و کتاب کسی کا بھی نہ ہو. نہ اپنی ذات پر ہم نے ظلم باقی رکھا ہو، نہ دوسروں پہ باقی رکھا ہو، تو ہلکے ہلکے جائیں گے.
ایک مثال بس میں دینا جی جی چاہوں گا فرمائیے، آخر میں. فرمائیے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ جہاز سے اترتے ہیں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے پاس ہینڈ کیری ہوتا ہے اور بعضوں کا لیگیج ہوتا ہے. جو ہینڈ کیری ہوتا ہے نا فوراً نکل جاتے ہیں, فوراً نکل. اور جو ان کا لیگیج ہوتا ہے نا وہ پٹے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. بعض رہتے ہیں اوقات تو جناب. 2-3 جب آئے گا فلائٹیں تو آتی لے ہیں کے نا, جائیں بہت دیر تک بیچارے کھڑے رہتے ہیں. یہ میدان محشر کا منظر ہے. اللہ, جو ہلکا ہوگا نا فوراً نکل جائے گا, واہ اور جو بھاری ہوگا وہ کھڑا ہوگا اور اپنا حساب و کتاب دے رہا کیا بات ہے, سبحان اللہ. بہت اچھے پیغامات کے ساتھ اس موضوع کا ہم تتمہ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ, تشریف لائے. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, آپ تشریف لائے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہتے ہیں. اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا. حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا. آج کا جو موضوع ہے آپ کے حوالے کیا گیا. بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے یہ بات اپنا محاسبہ کریں یہ پیغام دیا ہے. اور اس سے بہتر مہینہ کون سا ہو سکتا ہے کہ جس میں ہمارا میلان جو ہے وہ عبادات کی جانب ہوتا ہے. ہم تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن کریم سن رہے ہوتے ہیں, ویسے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تسبیحات میں. یعنی کہ بقیہ 11 مہینوں سے زیادہ اس میں ہمارا ایک تعلق بن جاتا ہے مسجد سے بھی, دین سے بھی, اور عبادات سے بھی, اوراد و وظائف سے بھی. تو ایسے موقع پر اگر یہ سب چیزیں پیش نظر رہیں کہ ہم سے کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے, اس کو اکاؤنٹیبلٹی کریں, اپنی خود احتسابی کے عمل سے گزریں گے تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور آج جو رمضان کے بعد کی زندگی انشاءاللہ وہ ایک بہتر زندگی ہوگی جس میں ظلم بھی نہیں ہوگا, کسی کی حق تلفی بھی نہیں ہوگی, اپنے نفس پر بھی ظلم نہیں ہوگا. اور اپنے نفس کو ظلم کرنے کے حوالے سے تو قرآن کریم میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, کہ تم اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ, وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت فرمائے. تو اس اعتبار سے ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آج کا موضوع آپ کے حوالے. اور اگلا سیگمنٹ ہے اظہار عقیدت کا. حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے